دوستو فیوچر میں جب کبھی بھی امریکہ دیش میں اسلام دھرم کے اتہاس پر نظر ڈالی جائے گی تو ہمیشہ ہی 9/11 اٹیک کا ذکر ضرور کیا جائے گا، کیونکہ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہی وہ موڑ تھا کہ جب امریکہ کی ایک بڑی آبادی نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں اب یہ دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی کہ آخر ہم بھی تو جانیں کہ یہ اسلام کیا ہے، کہ جس کے بارے میں ہمارے میڈیا میں 24 گھنٹے چرچائیں ہوتی رہتی ہیں اور جس کے بارے میں ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے۔ یہاں پر آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں، اسی لیے ایکسپلین کرتے چلیں کہ دراصل یہ وہ دور تھا کہ جب 9/11 اٹیک کو ایکسکیوز بنا کر امریکہ نے مڈل ایسٹ کے عراق جیسے ان دیشوں پر بھی حملہ کر رکھا تھا کہ جن کا حملے سے یا پھر حملہ کرنے والے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور اسی حملے کو اور اسی جنگ کو اپنی عام عوام کے سامنے جسٹیفائی کرنے کے لیے میڈیا میں یہ سب کچھ کیا جاتا تھا۔ اب کہنے کو تو دوستو امریکہ کے عام لوگوں سے اسلام کا یہ جو اچانک سے انٹروڈکشن ہوا تھا، یہ ایک نیگیٹو ویو میں ہوا تھا، اور یہ جو ایک بڑی آبادی کے دل و دماغ میں اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی دلچسپی جاگی تھی، یہ بھی ظاہر ہے نیگیٹو ویو میں ہی جاگی تھی، مگر اس کا جو انجام ہوا، جو رزلٹ نکل کر آیا، وہ بالکل اپوزٹ تھا۔ ایک ایسا نتیجہ نکل کر آیا کہ جس نے نہ صرف امریکی حکومت بلکہ امریکہ کے اندر الگ الگ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ اسلام یورپ میں تو آلریڈی سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا ریلیجن تھا، اس کا کنورژن ریٹ بھی کافی ہائی تھا، کیونکہ امریکہ کی زیادہ تر آبادی اسلام کے کنیکشن میں ہی نہیں آئی تھی، بلکہ ان کے سامنے تو کبھی اسلام کا انٹروڈکشن تک نہیں ہو سکا تھا۔ زیادہ تر آبادی ایسی ہی تھی کہ جن کے نہ تو کبھی مسلم فرینڈز رہے تھے اور نہ ہی وہ کبھی کھل کر کسی مسلمان سے مل سکے تھے، جس کی وجہ سے اب نیگیٹو ہی صحیح مگر میڈیا کے تھرو حد سے زیادہ کیے گئے اسلام کے اس پرچار نے اسلام کو آٹومیٹکلی ان تمام لوگوں کے دروازوں تک پہنچا ڈالا، جس کا رزلٹ بھی پھر اگلے کچھ دشکوں یا سالوں میں نہیں بلکہ مہینوں اور ہفتوں میں نظر آنے لگا۔ مثال کے طور پر US ریلیجن سینسس دوارا کیے گئے ایک سروے کے مطابق 2000 سے لے کر 2010 کے بیچ میں امریکہ کے اندر مسلم آبادی 1 ملین سے ڈائریکٹ 2.6 ملین تک پہنچ گئی تھی، جو نہ صرف 67% کے قریب ایک بڑی بڑھت تھی بلکہ اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بھی اسلام کو سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا ریلیجن بنا چکی تھی۔ 2017 کی پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے اندر مسلم آبادی لگ بھگ 3.5 ملین کے قریب پہنچ چکی تھی، اور ظاہر سی بات ہے اب کافی سال گزر چکے ہیں تو یہ آبادی اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہوگی۔ مگر دنیا کے باقی علاقوں سے الگ ہٹ کر امریکہ کے کیس میں جو ایک چیز سب سے زیادہ حیران کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان پچھلے 20-30 سال کے لمبے عرصے میں جتنے بھی لوگوں نے اسلام اپنایا ہے ان میں سے ایک بڑا آنکڑا تو صرف ان لوگوں کا ہے کہ جن کا تعلق امریکہ کی آرمی سے ہوا کرتا تھا۔ ایون انہوں نے اسلام ہی اس وقت اپنایا کہ جب وہ یا تو کسی مسلم کنٹری میں آپریشن کے لیے بھیجے گئے تھے یا پھر اس وقت ڈائریکٹ میدان میں مسلمانوں سے جنگ ہی کر رہے تھے۔ اب ایسا ہے کیوں؟ آخر US ملٹری میں اسلام کے کنورژن ریٹ بڑھنے کی وجہ کیا رہی؟ ان سب چیزوں پر نظر ڈالیں، اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا اتہاس پر نظر ڈالتے ہیں، اور خاص طور سے جو ملٹری وارفین کا اتہاس ہے کچھ اس کی بات کر لیتے ہیں۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز، یہ بات تو ناممکن ہے کہ آپ لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کا نام نہ سنا ہو۔ جب بھی دنیا کے پورے اتہاس کے ٹاپ ملٹری کمانڈرز کی بات کی جاتی ہے تو اس میں خالد بن ولید کا نام ٹاپ پر نظر آتا ہے۔ ایک ایسا کمانڈر کہ جس نے چند سالوں نہیں بلکہ چند مہینوں کے اندر پچھلی کئی صدیوں سے کھڑی ہوئی دنیا کی دو بڑی سپر پاورز مطلب کہ رومنز اور پرشین دونوں کو کریش کیا، جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری، اب وہ چاہے رومن سے لڑی ہو، پرشین سے لڑی ہو یا پھر مسلمانوں سے بھی لڑی ہو۔ ہاں دوستو، کیونکہ خالد بن ولید کے بارے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ شروعات میں اسلام سے حد سے زیادہ نفرت کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے بھی شروعاتی دور میں جو جنگیں لڑی تھی اور ان میں جس جنگ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا وہ جنگ تھی جنگ احد۔ اور ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ اسلام کے اتہاس کی اس
دوسری جنگ میں بھی مسلمانوں کو لگ بھگ جیت مل ہی چکی تھی، مگر آخری وقت میں پاسا پلٹا، اور اس جنگ کا پاسا پلٹنے کے پیچھے اگر کوئی ایک انسان تھا تو وہ صرف اور صرف حضرت خالد بن ولید تھے۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ بعد میں خود حضرت خالد بن ولید نے بھی نہ صرف اسلام اپنایا بلکہ کچھ وقت کے بعد ہی ان کو مسلم فوج کا کمانڈر بھی بنا دیا گیا۔ اب یہاں پر دوستو ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا یہ جو پورا سفر تھا، مطلب اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہونے سے لے کر اسلام کی فوج کا کمانڈر ہی ہو جانا، یہ جو پوری کہانی تھی یہ آخری نہیں تھی، کیونکہ اسلام کے اتہاس پر اگر نظر ڈالی جائے تو الگ الگ وقتوں میں ایسا ہوتا آیا ہے، ایون آج کے دور میں بھی ایسے کیسز ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان سے ہی مل لیجئے، ان کا نام ہے ٹیری ہول بروکس۔ یہ دراصل امریکہ میں کافی مشہور ہیں، اور مشہور ہونے کی مین وجہ ہے اسلام کو اپنانا۔ کسی دور میں یہ بھی امریکن ملٹری میں ہی تھے، مگر ملٹری جوائن کرنے کے 6-7 سال کے بعد ہی مطلب 2008 میں انہوں نے اسلام اپنا کر امریکن میڈیا میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ ان کے مطابق 9/11 اٹیک کے بعد جب امریکن میڈیا میں خوب اسلام کو ٹارگیٹ کیا جاتا تھا اور اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، تو زیادہ تر امریکن پبلک کی طرح یہ خود بھی اس سے کافی افیکٹ ہوئے تھے، مطلب یہ بھی اسلام اور مسلمانوں سے نفرت ہی کیا کرتے تھے۔ مگر پھر ان کی پوسٹنگ ہوئی ایک ڈیٹینشن کیمپ میں کہ جس کو گواٹانامو بے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ڈیٹینشن کیمپ کافی خطرناک مانا جاتا ہے، بلکہ اس کیمپ میں جو ہوتا ہے اس سے جڑی ہوئی بہت ساری دل دہلا دینے والی کہانیاں بھی کافی مشہور ہیں۔ اس دور میں اس کیمپ کے اندر جن لوگوں کو بندی بنا کر رکھا گیا تھا اس میں سے ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی بھی تھی، ایسے مسلم قیدی کہ جن کو بنا کسی ٹرائل کے بس ٹیررسٹ ہونے کے شک میں یہاں پر لا کر بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 9/11 کے بعد یہ سب کچھ بہت عام ہو گیا تھا۔ اس خطرناک اور بدنام ڈیٹینشن کیمپ کے اندر ہی ٹیری نے اسلام سے انسپائر ہونا شروع کیا تھا، اور انسپائر ہونے کی مین وجہ تھی وہ مسلم قیدی کہ جو یہاں پر بندی بنائے گئے تھے۔ ٹیری نے یہ محسوس کیا کہ چاہے خطرناک لیول پر ٹارچر کیا جائے، بری سے بری کنڈیشن میں ہو، ان لوگوں کے جو صبر کا لیول ہے، جو ان کے اندر ڈسپلن ہے، اور خاص طور سے ان کے ریلیجن کو لے کر جو ان کا مضبوط عقیدہ ہے، وہ حیران کر دینے والا ہے۔ اسی چیز نے ٹیری کو نہ صرف انسپائر کیا بلکہ وہ ان سارے قیدیوں سے اب قریب سے قریب ہوتا چلا گیا۔ دھیرے دھیرے اس نے نہ صرف چند قیدیوں سے تعلقات بنا کر ان سے بات چیت شروع کی بلکہ اب اسلام کے بارے میں جاننا، سیکھنا اور سمجھنا بھی شروع کر دیا۔ خاص طور سے وہاں پر موجود ایک قیدی نے ٹیری کے اس چیز میں اہم کردار ادا کیا، اور آخر میں ٹیری نے اسلام ہی اپنا لیا اور اپنا نام بھی بدل کر عبداللہ مصطفیٰ رکھ لیا۔ اب کیونکہ ٹیری کا تعلق خود امریکن ملٹری سے تھا تو پورے امریکہ کے میڈیا میں سنسنی تو پھیلنی ہی تھی، بلکہ بے شمار لوگوں کی طرف سے ٹیری کو کرٹیسزم اور ٹرولنگ وغیرہ بھی جھیلنی پڑی تھی۔ مگر بعد میں ٹیری کی پاپولیرٹی ایک الگ لیول پر پہنچ گئی، اور بڑے بڑے انٹرویوز ہوں یا پبلک پلیسز ہوں، وہاں پر ٹیری کو لیکچر دیتے ہوئے سنا جانے لگا۔ بالکل اسی طرح کی ہی کہانی ایک اور امریکن فوجی مطلب کہ مائلز کی ہے کہ جو کسی دور میں ایک امریکن مرین رہا ہے۔ اسلام کو لے کر مائلز کی جو سوچ تھی وہ کسی دور میں ٹیری سے الگ نہیں ہوا کرتی تھی، مطلب نیگیٹو ہی ہوا کرتی تھی۔ مگر پھر ہوا یہ کہ 2000 کے بعد جب امریکہ نے الگ الگ مسلم دیشوں میں بہت سارے آپریشن شروع کیے، الگ الگ طرح کی جنگیں شروع کی، تو مائلز کا ان سارے دیشوں میں آنا جانا لگا رہا۔ بڑے بڑے آپریشنز میں مائلز نے لمبا وقت مسلم دیشوں میں گزارا، ایون افغانستان میں بھی 2 ٹور کمپلیٹ کیے، اور مسلم دیشوں میں مائلز کی طرف سے گزارے گئے اس وقت نے مائلز کی آئیڈیالوجی کو، سوچ کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا، کیونکہ مائلز نے جب وہاں کے مسلم کلچر کو، ان کی پریکٹس کو اور ان کے بیہیویئر کو آبزرو کرنا شروع کیا تو اس کی سوچ ہی بدل گئی۔ مائلز کے مطابق خود اس نے آخر میں بڑا فیصلہ لیتے ہوئے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، باقی جو اسلامک ٹیچنگ ہے ان سب پر نظر ڈالی، اور آخر میں اسلام کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ مائلز کو بھی آپ لوگ بالکل ٹیری کی طرح ہی آج کے دور میں الگ الگ انٹرویوز میں اسلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، جس میں خاص طور سے وہ اس مسکنسیپشن پر نظر ڈالتے ہیں کہ جو امریکن لوگوں میں اسلام کو لے کر پایا جاتا ہے۔ مائلز
فائلز کے مطابق صرف میڈیا کی برین واشنگ کی وجہ سے زیادہ تر امریکنز ایک ریلیجن اور ایک ایسی کمیونٹی سے نفرت کرتے ہیں کہ جس کو نہ وہ صحیح طور پر جانتے ہیں اور جس کمیونٹی کے لوگ ان کے نہ کبھی دوست وغیرہ رہے ہیں۔ یہ تو ساتھیوں صرف شروعات ہے، ورنہ اس طرح کے امریکن فوجیوں کی لسٹ اتنی زیادہ لمبی ہے کہ جن کو اس طرح کی ویڈیوز میں کور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ گوگل اور یوٹیوب پر اگر آپ لوگ سرچ کریں گے تو ایسے بے شمار امریکن فوجیوں کی کہانی ملے گی کہ جنہوں نے اپنے ڈیوٹی کے دوران ہی اسلام کو اپنا لیا تھا، اور جانتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے شروع میں جانا تھا کہ ان ساری چیزوں میں جو اچانک سے بدلاؤ آیا تھا وہ 2000 کے بعد آیا تھا۔ اس کی مین وجہ دو ہی تھی۔ پہلے تو تھی میڈیا کے اوپر نیگیٹو ہی صحیح مگر حد سے زیادہ اسلام کا پرچار ہونا، جس سے اب آٹومیٹکلی اسلام کے ساتھ امریکہ کے عام لوگوں کا انٹروڈکشن ہونے لگا، جبکہ بعد میں یہ جو امریکن ملٹری کے اندر بھی انفلوئنس اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا، اس کی مین وجہ بھی دراصل امریکہ کے یہی آپریشنز اور مسلم دیشوں کے خلاف لڑی گئی جنگیں تھی، کیونکہ یہ جو میڈیا میں پورا ماحول بنایا گیا تھا یہ انہی ساری جنگوں یا انویژن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور بعد میں جب ان چیزوں کو انجام دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے امریکن فوجیوں کو ان مسلم دیشوں میں یا علاقوں میں یا پھر مسلم دیشوں کے ساتھ گزارنے کے لیے ایک لمبا وقت ملا، جس لمبے وقت نے پھر بے شمار لوگوں کی سوچ اور آئیڈیالوجی کو بدلنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز ہمیشہ پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔